آپ نام نہاد انصاف کے لیے عالمی عدالتیں قائم کی گئی ہے، بچوں پر ایک عالمی نصاب مسلط کیا گیا ہے، ایک عالمی نظام معیشت مسلط کی گئی ہے، آپ کو ایک بین الاقوامی اسٹیبلشمنٹ کا غلام بنایا گیا ہے، آپ کے ہاتھ میں موبائل تمایا گیا کہ یہ ہالی ووڈ کے اداکارے ہیں، یہ فنکار، اصل میں تمہارا ہیرو یہی ہے، تمہارا کلچر یہی ہے، تمہاری تہذیب اب یہی ہوگی۔ انسان کو بے لباس کیا گیا، بچوں کو والدین کی شفقت سے محروم کیا گیا، بوڑھے والدین بچوں کی خدمت سے محروم کیے گئے، شوہر اور بیوی کے درمیان بد اعتمادی، خاندانی نظام کو کل کیا گیا، تباہ کیا گیا، برباد کیا گیا۔ مغرب خود ننگا ہو گیا ہے، اب وہ چاہتا ہے کہ آپ بھی ننگا ہو۔ مغرب میں انسان والدین کی چھتری سے محروم ہو گیا ہے، چاہتا ہے کہ یہاں بھی خاندانی نظام تباہ اور برباد ہو۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں علماء کرام، میرے واجب الاحترام، کون اس امت کو بچائے گا؟ کون اس ملک کو بچائے گا؟ کون اس قوم کو بچائے گا؟ یہ آپ کا کام ہے، یہ ان کا کام نہیں ہے۔ جن سے کوئی سوال کرتا ہے کہ آپ نے نماز عید کہاں ادا کی، وہ جواب دیتا ہے یہ میرا ذاتی مسئلہ ہے۔ یہ ایک کلاس جو تمہارے اوپر مسلط ہے۔ ہم بڑا فخر کرتے ہیں امام ابو حنیفہ پر، اس کے زمانے میں بھی ایک حکمران تھا، اس نے ان کو بلایا منصور نے، اور ان کو حکم دیا گیا کہ میرا چیف جسٹس بن جاؤ، میرا قاضی بن جاؤ۔ امام ابو حنیفہ نے فرمایا میری اندر یہ صلاحیت نہیں ہے کہ ماں تمہارے ہوتے ہوئے میں انصاف کروں۔ بادشاہ نے کہا تم جھوٹ بولتے ہو۔ امام نے فرمایا اگر میں جھوٹ بولتا ہوں تو جھوٹا تو پھر قاضی بھی نہیں بن سکتا۔ جیل میں اس کو ڈالا، اس کی لاش جیل سے نکلی، ایسا تھا کہ نہیں تھا؟ آج اگر امام ابو حنیفہ زندہ ہوتے، آج اگر امام ہمارے درمیان ہوتے، کیا وہ اس پیڈیم کا حصہ بنتے؟ جنہوں نے 73 اور 74 سال مسلسل ان پارٹیوں نے حکومت کی، اور آج پاکستان میں جو گندگی کا ڈھیر کوہ ہمالیہ سے بڑھ کر ہے، اس کا آغاز ان پارٹیوں نے کیا۔ کرپشن ہے تو ان نے آغاز کیا تھا۔ میرے بھائیوں، میں اس لیے علماء کرام سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کے ساتھ حق ہے تو قرآن کا یہی حق ہے، قرآن کا حکم ہے کہ حق اور باطل کو اکٹھا نہ کرو۔ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، حق اور باطل دونوں ایک نہیں ہو سکتے۔ مجھ سے کسی نے کہا کہ جماعت اسلامی نے بھی تو قومی اتحاد میں ساتھ دیا تھا۔ میں نے کہا ایک تو تجربہ ہمیں ہوا ہے، اور دوسری بات یہ کہ قومی اتحاد میں اصغر خان صاحب قرآن اٹھا کر لوگوں کو بتاتے تھے کہ ہم نظام مصطفیٰ نافذ کریں گے، ایسا تھا کہ نہیں تھا؟ آج بلاول صاحب فرماتے ہیں کہ مولانا محترم سیاست کرنی ہے لیکن اسلام کی بات سیاست میں نہیں کرنی۔ اس لیے
پیارے بھائیو، یہاں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم بین المذاہب اتحاد کرنا چاہتے ہیں۔ میں حیران ہوتا ہوں کہ کفر اور اسلام کے درمیان کیسا اتحاد قائم کرتے ہیں؟ جی عوان صاحب، سمجھ میں نہیں آتی۔ حق ایک ہے اور لا شریک ہے۔ اور اگر اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، نہ سورج اور چاند، نہ کوئی بت لات اور منات اور عزا اور حبل، اسی طرح اسلامی نظام کے ساتھ بھی کوئی عزم شریک نہیں ہے۔ یا اسلام ہوگا یا نہیں ہوگا، دو تو نہیں ہو سکتے کہ ہوگا بھی اور نہیں بھی ہوگا۔ آخری بات یہی عرض کرتا ہوں کہ ایک فلاحی اسلامی ریاست قائم کرنا ہم پر واجب ہے۔ اسلامی حکومت کے بغیر نہ پاکستان کا منزل حاصل ہو سکتا ہے، نہ 22 کروڑ عوام کو روٹی، کپڑا اور مکان مل سکتا ہے۔ اگر ممکن ہوتا تو 34 سال تو ڈکٹیٹروں کو ہم نے دیکھا، جرنیلوں کو، اور کرپٹ جاگیردار اور سرمایہ دار کو بھی ہم نے دیکھا۔ اس ملک کی تمام بیماریوں کا علاج اس ملک میں لا الہ الا اللہ کا نظام ہے۔ آج کیا ہوا؟ دیکھیے، آج ہمارے تبدیلی کے نام پر جو سرکار اور حکومت قائم ہوئی ہے، 950 دن ہو گئے، بڑی ترقی کی اس حکومت نے۔ کس چیز نے ترقی کی؟ کرپشن نے ترقی کی۔ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے گواہی دی طویل تجزیے اور سروے کے بعد کہ پاکستان نے کرپشن میں ترقی کی۔ پہلے اس کا نمبر 117واں تھا، اب پاکستان 124واں مقام پہ حاصل ہے۔ 124 درجے حرارت اب کرپشن کے، ہم سے چند ممالک اب پیچھے رہ گئے۔ پاکستان، اس حکومت نے وعدہ کیا تھا کہ ہم قوم، اور اس نے کہا تھا کہ سڑکیں بنانا کوئی کام نہیں ہے، قوم بنانا ہے۔ قوم بن گئی، اور اب پاکستان تعلیم اور صحت میں 154واں نمبر پر ہے۔ یہ کہا کرتے تھے ہم تعلیم پر خرچ کریں گے، ایشیا کے 500 یونیورسٹیوں میں ہماری صرف ایک یونیورسٹی شامل ہے۔ یہ دعوے کرتے تھے شرح تعلیم کو ہم بلند کریں گے۔ دنیا کے 120 ممالک میں ہمارا 113 نمبر ہے۔ یہ دعوے کرتے تھے گرین پاسپورٹ کو عزت دیں گے۔ آج دنیا میں پاکستان کی پاسپورٹ کا نمبر 107واں نمبر ہے۔ صرف یمن، شام، افغانستان ہم سے پیچھے ہیں۔ ایک ایٹمی پگڑی کا حامل پاکستان، 22 کروڑ عوام کا پاکستان، معدنیات سے مالا مال پاکستان، 4 موسم رکھنے والے خوبصورت پاکستان، زرخیز اور مردم خیز پاکستان، آج غربت، مہنگائی، بے روزگاری میں دنیا کے لیے عجوبہ اور تماشا بن گیا ہے۔ اس نااہل حکمرانوں کی وجہ سے
تو اب میں آپ سے یہی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو اللہ نے فرمایا تھا کہ وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، ظالموں کا ساتھ نہ دینا، فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، آگ تمہیں لگے گی۔ یہ غربت آگ ہے، مہنگائی آگ ہے، بے روزگاری آگ ہے۔ ذکر اللہ مجاہد نے بتایا کہ دنیا میں ماحولیات کے حوالے سے اب لاہور اور کراچی گندہ ترین شہر ہے۔ جس نبی نے حکم دیا ہے کہ صفائی نصف ایمان ہے، اس امت کے شہر لاہور، اس امت کا شہر کراچی دنیا میں گندہ ترین شہروں میں شمار کیے جاتے ہیں۔ کون ذمہ دار ہے؟ اس ملک کا حکمران ذمہ دار ہے۔ بس میں آپ تمام علماء کرام سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ امامت کریں، آپ لوگ قیادت کریں، آپ لوگ عوام کو اصل حقائق سے ادا کرے۔ اور شاہ صاحب، پاکستان میں مسلح دہشت گردی ہے، پاکستان میں سیاسی دہشت گردی ہے، پاکستان میں معاشی دہشت گردی ہے۔ ان معاشی دہشت گردوں کے سرغنے سیاسی دہشت گردوں کے کرتا دھرتا یہ سارے کے سارے ان ایوانوں میں موجود ہے۔ اس دہشت گردی کا ایک ہی علاج ہے کہ پاکستان کے مظلوم عوام کو، پاکستان کے محروم عوام کو ہم نظریہ پاکستان پر دوبارہ اکٹھا کریں اور لوگوں کو یہی بتائیں کہ قاضی اعظم محمد علی جناح نے آپ کے لیے ایک جغرافیہ حاصل کیا، اس کو زندگی نہیں ملی۔ اب اس جغرافیہ میں کلمہ اور نظریہ نافذ کرنا، اس کا نظام قائم کرنا، یہ پاکستانیوں کی ذمہ داری ہے۔ ہمارا پلیٹ فارم، ہماری جماعت ہر اس پاکستانی کے لیے حاضر ہے، رنگ اور نسل اور مسلک سے بالا تر، جو پاکستان کو ایک اسلامی اور خوشحال پاکستان بنانا چاہتا ہے اور اپنی صلاحیت اس کام میں لگانا چاہتا ہے۔ اسلام زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ تشریف رکھیں جی، دعا سے پہلے کوئی نہ جائے۔ دعا سے پہلے کے اعلانات ہیں۔ محترم امیر جماعت نے جو فرمایا ہے انشاءاللہ آپ ان کے ساتھ ہیں، ہم انشاءاللہ ان کے ساتھ ہیں۔ اسی حوالے سے کل جو جماعت اسلامی لاہور نے ایک پروگرام ترتیب کی ہے جھاگ لاہور، اس حوالے سے کل بعد نماز جمعہ منصورہ ملتان روڈ پر ایک عظیم الشان جماعت اسلامی غربی کی طرف سے ایک مظاہرہ ہے، مہنگائی، گندگی کے ڈھیر، اس کے خلاف محترم امیر العظیم صاحب ڈاکٹر ذکر اللہ مجاہد صاحب اور عبداللہ زبیر صاحب سے تشریف فرما ہے میرے علاقہ، وہ ان کی قیادت کریں گے۔ 5 فروری کا اسی طرح سے علماء کرام یہاں موجود ہیں 5 فروری کے حوالے سے کہ 5 فروری کو 10 بجے مال روڈ پر عظیم الشان کشمیر ریلی ہے، جس کی قیادت محترم جناب سینیٹر سراج الحق صاحب فرمائیں گے۔ آپ سے میری گزارش ہے کہ آپ 5 فروری کے لیے ابھی سے اپنے مساجد میں اعلانات فرمائیں، اپنے خطبات میں عوام کو اس حق پر آگاہی دیں۔ اور میں اب دعا کے لیے ملتمس ہوں استاد محترم شیخ القرآن حدیث حضرت مولانا عبد المالک صاحب سے۔ اس سے پہلے یہ اعلان ہے کہ کھانا سب کے لیے علماء کرام جو تشریف لائیں ان کے لیے کھانے کا اہتمام یہ بالکل سامنے اسپتال والے گراؤنڈ میں وہاں کھانے کا اہتمام ہے علماء کرام کے لیے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الاولین والآخرین محمد خاتم النبیین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا